अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान के मज़ार से किया गया। रैली में सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिल और हज़ारों अफराद शरीक थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान और राजा साकिब मजीद ने कोहाला में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहराए। आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती तख़रीब कारी का मुकाबला ज़रूरी है। भारतीय फ़ौज काबिज़ जबकि पाकिस्तानी फ़ौज मुहाफ़िज़ है। हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती तख़रीब कारी हो रही है। जब तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुजाहिदे अव्वल के चाहने वाले जिंदा हैं, पाकिस्तान की साख पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरदार अतीक अहमद ने कहा कि मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद 23 अरब का पैकेज हुकूमत पाकिस्तान का तोहफा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़रियाती तख़रीब कार मुट्ठी भर होने के बावजूद अपनी अहमियत बनाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली मजमूई तौर पर 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद दारुल हुकूमत में एहतताम पजीर हुई। शहर में काफिलों का शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि सरदार अतीक अहमद खान पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने कहा है कि 11 मई को हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से अपने जायज़ हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले निहत्ते आवाम पर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी की गई और 4 लोगों की शहादत समेत दर्जनों मुजाहिरीन को गोलियां मारकर जख्मी किया गया। अवामी एक्शन कमेटी चक सवारी के रहनुमाओं की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी डडियाल के रहनुमाओं के एजाज़ में चक सवारी में दावत का एहतमाम किया गया। तकरीब में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मेहरान अरशद एडवोकेट, सरदार मुनीर हुसैन, ख्वाजा सुहेल मुश्ताक समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा मेहरान अरशद एडवोकेट ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के हर शहर में 27 मई को भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेगी, क्योंकि 11 मई के एहतजाजी मुजाहरे को अभी तक रिहा नहीं किया गया और साथ साथ हुकूमत ने बेबुनियाद मुकदमात भी अभी खत्म नहीं किए। अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया है कि 11 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि बिला जवाज अनारकी फैलाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई हो सके। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें और अवामी एक्शन का भरपूर साथ दें। साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान बैरिस्टर खालिद खुर्शीद का 2 रोज़ा दौरा नीलम पटिका के मकाम पर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर अतीकुर रहमान की जानिब से खालिद खुर्शीद के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। पटिका पहुंचने पर साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का मीर अतीकुर रहमान की क़यादत में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर PTI कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के दौरा नीलम के मौके पर मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर अतीकुर रहमान, मियाँ शफीक झागवी, मलिक इम्तियाज़ हुसैन आवान, ख्वाजा शफीक अहमद, राशिद अब्बासी, अब्बास मुगल, गुलशन मिन्हास समेत दीगर कारकुनान भी उनके हमरा थे। मीर अतीकुर रहमान की जानिब से खालिद खुर्शीद के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया भी दिया गया, जिसके बाद खालिद खुर्शीद काफिले के हमरा वादी नीलम के लिए रवाना हो गए। मीरपुर डिविजनल टीचिंग हस्पताल के ज़रिए तमाम एम्बुलेंस को रास्ता 2 के हवाले से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक का बुनियादी मकसद ये था कि जब भी सड़क पर कोई एम्बुलेंस नजर आए उसे बगैर किसी रुकावट के रास्ता दिया जाए। रैली DHQ हस्पताल से होती हुई अल्लामा इकबाल रोड मस्ट यूनिवर्सिटी से वापस DHQ हस्पताल पहुंची। वॉक में एम्बुलेंसेज और मेडिकल हेल्थ केयर की मुतल्लिका गाड़ियां भी शामिल थी, जबकि एम्बुलेंसेज को पूरे प्रोटोकॉल के साथ रैली में शामिल किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर अजीज और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अक्सर औकात देखा गया कि सड़क पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता, जिसके बायस मरीज की जान को खतरा होता है। वॉक का बुनियादी मकसद एम्बुलेंस के प्रोटोकॉल को आवाम में आगाही पैदा करना और एम्बुलेंस की अहमियत और अफादियत के हवाले से लोगों में शऊर बेदार करना है।
رہنما مسلم لیگ نون حلقہ سماہنی راجہ غلام ربانی نے کہا ہے کہ مسلح افواج پاکستان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز کے لیے پاک فوج کے بے شمار قربانیاں ہیں جسے کشمیری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سابق ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بھمبر راجہ غلام ربانی کی قیادت میں ایک وفد نے کمانڈر 4AK بریگیڈیئر بھمبر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ غلام ربانی نے کہا کہ وطن عزیز کے دفاع، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے پاک فوج نے بے پناہ قربانیاں دی۔ سیز فائر لائن پر پاک فوج کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سول ملٹری اشتراک کی مثالی فضا قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی طرف سے وطن کے دفاع، بہادر شہید جوانوں افسران کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بھمبر ضلع کی تینوں تحصیلوں میں شہری پرامن، مہذب، تعلیم یافتہ اور وطن عزیز سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ راولاکوٹ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپر پراڈ کے زیر اہتمام عوامی حقوق کی تحریک کی کامیابی کے سلسلے میں اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی شہر کے مختلف حصوں کا چکر لگانے کے بعد مقامی ہال میں پہنچی جہاں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد سے عوامی حقوق تحریک کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں عوام کو ان کے بنیادی حقوق میسر آئے۔ مقررین نے اہل علاقہ، اپر پراڈ اور ریاست بھر کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے منتظمین کونسلر اپر پراڈ شوکت حسین، بھمبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر کشمیری اور دیگر مقررین شامل تھے۔ تحصیلدار سماہنی نے ہمراہ فیلڈ سٹاف سب ڈویژن سماہنی کے مختلف بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ کریانہ سٹورز اور بیکرز شاپس پر اشیاء خورونوش کی پڑتال کی۔ تحصیلدار سماہنی محمد عثمان نے فیلڈ سٹاف عملے کے ہمراہ سماہنی کے مختلف بازاروں میں کریانہ سٹورز، بیکرز دکانوں میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں اور معیار سمیت صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ متعدد دکانوں سے زائد المیعاد اشیاء جن میں کولڈ ڈرنکس، دودھ، مسالہ جات، بسکٹ اور دیگر اشیاء شامل تھی ان کو برآمد کر کے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دکانداروں کو سخت وارننگ اور نقد بھاری جرمانے بھی ادا کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحصیلدار سماہنی کا کہنا تھا کہ تمام دکاندار اپنی دکانوں پر صفائی ستھرائی کا صاف خیال رکھیں، کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شکایت پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے معروف قانون دان، ممبر بار کونسل جمیل چودھری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی وفات پر پانے والا بار کے وکلا کا ایک روزہ سوگ۔ آزاد کشمیر بار کونسل کے اعلان پر وکلا عدالتوں میں حاضر نہیں ہوئے۔ پانے والا میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر قانون دان سردار ادریس ایڈوکیٹ، ممبر بار کونسل امیر حمزہ کیانی ایڈوکیٹ اور دیگر نے تعزیتی اجلاس میں اظہار تعزیت کرتے ہوئے قانون دان جمیل چودھری کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جمیل چودھری ایڈوکیٹ کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا برسوں تک پر نہیں ہو سکے گا۔ وکلا نے چودھری جمیل ایڈوکیٹ کی لازوال خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب میں مصری کے قتل میں ملوث باغ کے نوجوان کا عدالتی حکم پر سر قلم کر دیا گیا۔ نوجوان کی میت کی واپسی کے لیے ورثاء در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ ورثاء نے حکومت پاکستان سے مرحوم کی میت واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے بھائی یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے میں جموں کشمیر ڈیجیٹل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور میرے مرحوم بھائی کی غم میں میرے ساتھ شریک ہوئے۔ اس طرح ہے کہ میرا بھائی پچھلے 12 سال سے سعودی عرب میں ملازمت کر رہا تھا۔ 3 سال وہ جدہ میں مدینہ منورہ میں رہا، 4 سال وہ جدہ میں رہا۔ ایک مصری کے ساتھ کام اس نے کیا ہے۔ تو مصری جو عربی تھا اس کو کبھی تنخواہ اس کو دیتا تھا، کبھی اس کو تنخواہ سیلری نہیں دیتا تھا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ سیلری دیں۔
تو مدینہ منورہ سے مصری مالک نے اسے بھیجا جدہ ہیڈ آفس میں کہ آپ وہاں پہ جائیں، اپنی سیلری لیں اور اس کے بعد پاکستان جائیں۔ جیسے میرا بھائی یہ جدہ ہیڈ آفس آیا اور اس نے آ کے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے آپ میری سیلری دیں اور مجھے چھٹی پر پاکستان بھیجیں، تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ آپ صبح آئیں۔ جبکہ وہ دوسرے دن گیا، اسی طرح تیسرے دن انہوں نے کہا، پھر کرتے کرتے 3-4 دن یہ وہاں پہ ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ ایک دن اس نے ان کو کہا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہو روز روز، یا تو میری سیلری مجھے دو، نہیں تو مجھے واپس بھیجو مدینہ۔ تو انہوں نے اس کو اندر بلایا اور بلا کے، وہ 3-4 مصری تھے اور یہ اکیلا تھا، تو اس پہ انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ اب تشدد کے دوران ظاہر ہے 4 آدمی 4-6 وہ تھے، یہ اکیلا تھا، تو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آئی اور جس کی وجہ سے اس نے ایک مصری کے اوپر وار کیا اور وہ مصری شدید زخمی ہو گیا۔ تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مصری ہاسپٹل میں جا کے دم توڑ گیا، اور اس میرے چھوٹے بھائی نے وہیں پہ فوری گرفتاری دے دی۔ تو گرفتاری کے بعد یہ سعودی عرب کی شمیسی جیل ہے جو مکے اور جدہ کے درمیان ہے، وہاں 4 سال اور 7 مہینے قید رکھا۔ 4 سال 7 مہینے قید کے دوران آخر میں 15 مئی، یہ جو پچھلے ایک ہفتہ پہلے 15 مئی گزری ہے، 15 مئی سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 12:30 بجے اور پاکستان ٹائم کے مطابق 2:30 بجے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اب اس کا سر قلم کرنے کے بعد ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی کہ ہم آپ کے بھائی کی ہمارے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہمیں سائڈ سے اطلاع ملی، اس کے دوستوں نے بتایا، کچھ ہمارے اپنے رشتہ داروں نے بتایا کہ ہارون کمال کا سر قلم ہو گیا شمیسی جیل میں۔ اس وقت میرا مطالبہ یہ ہے حکومت پاکستان سے، بالخصوص وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے، وزیر خارجہ سے اور سعودی سفیر سے، کہ ہمیں ہمارے چھوٹے بھائی ہارون کمال کی ڈیڈ باڈی کا بتایا جائے کہ وہ ڈیڈ باڈی کہاں پہ ہے، سعودی حکومت نے دفنا دی ہے یا نہیں دفنائی ہے۔ اور میں جدہ میں جو کنسلیٹ ہیں، سعودی ایمبیسی کنسلیٹ ہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے بھائی کے بارے میں بتائیں کہ اگر اس کی ڈیڈ باڈی دفنائی ہے تو کون سے قبرستان میں دفنائی ہے، اور نہیں دفنائی تو وہ ڈیڈ باڈی یا ہمیں دیں یا خود بھی وہ اس کا نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کو دفنائیں، کیونکہ ہمارا پورا گاؤں اور میری پوری فیملی اس معاملے میں بہت ہی پریشان ہے۔ یہ میری التجا اپیل ہے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے، سعودی عرب کے سفیر سے اور وزیر خارجہ صاحب سے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے جموں کشمیر۔